بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بستر مرگ پر تھے، تب ان کے پاس ان کے عزیز ترین شاگرد آئے اور کہا، اے استاد محترم، آپ بہت پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ جس پر آپ رضی اللہ نے جواب دیا، ایسی بات بالکل نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے 2 طرح کا علم سکھایا، اس میں سے ایک قسم میں نے لوگوں تک پہنچا دی۔ تب شاگرد نے سوال کیا، حضرت دوسری قسم کا علم کون سا تھا؟ آپ نے جواب دیا، دوسری قسم کا علم میں اپنے سینے میں لیے نہیں مر سکتا۔ شاگرد نے کہا، تو پھر مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے اس علم کے بارے میں۔ جواب میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں اس علم کو نبی کریم کے زمانہ میں اخفا کر دیتا یا بعد میں، تو کوئی میری گردن کو کاٹ دیتا۔ اس رات حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو اس مخفی علم کے بارے میں بتایا جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ ہمیشہ بنا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قرب قیامت کی جنگ دنیا کی جنگ ہوگی، 2 عظیم دنیاوی جنگوں کے بعد تیسری عظیم جنگ ہوگی، اور ان جنگوں میں بے شمار لوگ مارے جائیں گے۔ ہجرت نبی کے بعد 1300 سال گن لینا اور اس کا دوسرا یا تیسرا عشرہ، اس دور میں یونانی بادشاہ پوری دنیا کے خلاف جنگ کا آغاز کرے گا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ انسانوں کی جنگ کا اعلان کر دے گا۔ پھر کہا، وہ شخص جو دوسری جنگ عظیم کی آگ کی چنگاری کو سلگائے گا، وہ اس دور میں عظیم رہنما کے طور پر سامنے آئے گا۔ زیادہ وقت نہ گزرے گا، 1 دہائی یا 2 دہائیوں کے بعد پھر ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو زمین پر ہر کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہ پوری دنیا کے خلاف جنگ کا آغاز کرے گا، خاص طور پر امیر بنفانی زمینوں پر۔ وہ لوگوں کے ساتھ جنگ محض دنیا پر اقتدار کی خاطر لڑے گا، کئی سال دنیا کو آگ کی جنگ میں جھونکے گا، اور آخرکار اللہ کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ ہجرت کے 1300 سال بعد 5ویں یا 6ٹھی دہائی گن لینا، اس وقت مصر پر ایک شخص حکومت کرے گا جس کا نام ناصر ہوگا، اور لوگ اسے عرب کا شاہ سوار کے لقب سے یاد کریں گے، لیکن اللہ اسے ایک جنگ میں شکست دے گا اور پھر دوسری میں، اور پھر وہ کبھی بھی فتح حاصل نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ مصر کو فتح نصیب کرے گا، اور وہ فتح سب سے مبارک مہینہ میں ظاہر ہوگی، اور اللہ عرب اور مصر کو ایک سانولی جلد والا رہنما دے گا جس کا نام سادہ ہوگا، اور اس کا باپ اس سے بھی زیادہ انوار والا ہوگا، لیکن وہ امن معاہدہ کرے گا الاقصی کے چوروں سے، مغموم زمین کی مسجد والوں سے۔ شام اور مصر کے رہنے والے اسے قتل کریں گے اور اس کے کمانداروں کو، لیکن ان کا سانولی جلد والا وہ بادشاہ شہید کہلائے گا۔ اور پھر عراق میں ایک ظالم شخص ظاہر ہوگا جس کے نام کا مطلب ٹکراؤ ہوگا، اور وہ ٹکراؤ ہی کرے گا، وہ اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، اس کی ایک آنکھ ڈھیلی ہوگی اور وہ سفیانی ہوگا۔ ساری دنیا اس کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہوگی جہاں وہ بھی داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ وہاں دھوکہ ہوگا۔ سفیانی میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی سوائے اسلام کے، اور اس میں اچھائی اور برائی دونوں خاصیتیں ہوں گی۔ اور پھر اسی زمین پر ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام حام ہوگا، اور وہ یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے گا، وہ زیرک ہوگا اور جنگ میں داخل نہ ہوگا، اس کے محافظ ہی اسے قتل کریں گے، اور اس کے محافظ سارے تاجر ہوں گے۔ پھر بنی امیہ کا ایک چالاک آدمی آئے گا مصر میں جو تخت پر قبضہ کرے گا لیکن شکست کھائے گا، اور تخت سے دور کر دیا جائے گا، وہ روم کی طرف بھاگے گا اور اپنے ساتھ رومیوں کو واپس لائے گا اور اسلام کے ماننے والوں پر حملہ کرے گا، اور یہی ابتدا ہوگی اس آخری زمانہ کی سب سے عظیم جنگ کی۔ رومن فوج اپنے ساتھ 700 جہازوں کا لشکر لائے گی الیگزینڈریا کی بندرگاہ پر، اور پھر ذوالقرنین کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور آسمان
خون کے آنسو روئے گا، بے شمار قتل و غارت کے بعد اللہ آندھیوں کو بھیجے گا جو ان کشتیوں کو غرق کر دیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک جہاز واپس روم جائے گا اور بتائے گا ان پر کیا بیتی۔ پھر مصر پر ایک شخص کی حکمرانی ہوگی جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا، جو مشرق و مغرب کے یہودیوں سے سختی سے بات کرے گا۔ وہ الابکا ہوگا، نشان زدہ۔ وہ مصر میں ظاہر ہوگا اور اسرائیل کے خلاف تمام فوجوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ اسرائیل سے جنگ کا آغاز کرے گا صحرائے سینائی سے، اور اسرائیل کے لیے عظیم نفرت کا نشان ہوگا، اور اسرائیل اسے برائی کی جڑ کہیں گے۔ پھر آخری سفیانی دمشق سے ظاہر ہوگا جو الابکا کو بھی حیران کر دے گا، اپنے حملوں سے مصر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ سفیانی الابکا کے خاتمے کے بعد مصر پر 4 ماہ تک حکومت کرے گا۔ عورتیں الابکا کی ذلت پر روئیں گی جو اسے عظمت کے بعد ملے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ندامت ہے اس کے لیے جو مہدی کو دغا دے گا۔ ہجرت کے 1400 سال بعد دوسری یا تیسری دہائی گن لینا، یہ وہ وقت ہوگا جب مہدی ظاہر ہوگا۔ وہ ساری دنیا کے ساتھ جنگ کرے گا، ان کے ساتھ جو راستہ سے بھٹک گئے یعنی مسیحی، اور وہ جو اللہ کے مغضوب ٹھہرے یعنی یہودی۔ وہ سب اسی کے خلاف اس زمین پر اکٹھا ہوں گے جو ماؤنٹ میگیڈو کی زمین کہلائے گی۔ برائی کی دنیا اور اس دنیا کی ملکہ مہدی کے خلاف میدان جنگ میں اتریں گے، اور اس ملکہ کا نام امریکہ ہوگا۔ اور اس وقت یہودی برتر و اعلیٰ قوت ہوں گے اور مقدس سرزمین پر قابض بھی۔ مہدی دیکھے گا کہ پوری دنیا اس کے خلاف منصوبہ ساز ہو گئی، جبکہ مہدی یہ بھی جان لے گا کہ اللہ بہترین کار ساز ہے۔ اس کے لیے زمین محض ایک درخت کی طرح بنا دی جائے گی جو مہدی کے قبضہ میں ہوگی، جڑوں سے لے کر اس کی شاخوں تک۔ اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا کافروں پر اور جلا دے گا ان کی زمینوں کو اور تباہ کر دے گا سمندروں کو، حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں۔